الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين، فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہی وہ کتاب ہے جس کی کرشمہ سازیاں بے شمار ہیں. اس کتاب کو جب استعمال کیا جائے گا اس کی اس حیثیت کے ساتھ جس حیثیت کے ساتھ اللہ نے اتارا ہے، ایک معجزہ ہے. ایک کلاسیکل بک نہیں ہے، یہ پرانی کتاب نہیں ہے. یہ صرف تفسیروں کے حوالے سے پڑھ کر اس کے جملوں کو حل کیے جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب عصائے موسیٰ سے افضل ہے، دم عیسیٰ سے افضل ہے اور ناقہ صالح سے افضل ہے. وہ سارے معجزات وقتی تھے، قوم کے لیے تھے. نبی رہے تو معجزہ رہا. بعض معجزے نبی کے حیات میں چلے گئے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ان کے موجود ہوتے ہوئے ذبح کر دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات پر ان کا عصا ان کے معجزے سے خالی ہو گیا. ان کا ید بیضا ان کے ساتھ رخصت ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے رخصتی پر ان کا جو دم عیسیٰ معجزہ تھا وہ رخصت ہو گیا. ان کے ساتھ وہ دم، ان کی پھوک بھی منتقل ہو گئی. لیکن قرآن آخری کتاب ہے، عالمی کتاب ہے، ابدی کتاب ہے، ازلی کتاب ہے، دائمی کتاب ہے. ایک معجزہ ہے جو دکھائی ہے ہندوؤں کو، جینیوں کو، بدھسٹوں کو، یہودیوں کو، دلیتوں کو، بیکورڈ کو. یہ اس لیے دیا گیا، یہ معجزہ دکھائی ہے کہ جیسے عصائے موسیٰ سے فرعون کا دم نکلا جا رہا تھا اور وہ ڈر رہا تھا اور بھاگ رہا تھا، الزام تراشی کر رہا تھا، اگر بطور خاص ایک کتاب بھی معجزے کے پیش کی جائیں گی کہ یہی صورتحال کپ کپی کی، لرزے کی، خوف کی اور سہم کی پیدا ہو جائیں گی. اللہ کے جلال کی یہ کتاب ہے، نمائندہ ہے. اللہ کی کبریائی اس میں جلوہ ریز ہے. اس کتاب کا حال یہ تھا کہ اگر محمد عربی علیہ السلام کا دل اللہ اگر ایسا مضبوط نہ بناتا اور آپ کو فرشتوں پر فوقیت دے کر آپ کے ذریعے اس کتاب کو نہ سہروا لیتا تو پھر صورتحال یہ ہوتی کہ اگر اس کتاب کو براہ راست اتار دیا جاتا تو تم دیکھتے جیسے انسانوں کے چتھڑے اڑتے اور پہاڑ دھن دیے جاتے اور زمین کھشکولنے لگتی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر اس کتاب کو ہم براہ راست اتارتے تو تم دیکھتے جیسے دھماکوں سے پہاڑ اڑا دیا گیا اگر اس کتاب کو اتار دیا جاتا. لیکن اس میں اللہ کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، اس کا اعجاز ہے، اس کی شفقت ہے، اس کی کرم فرمائیاں ہے. وہ بندوں کے لیے بہت کچھ چاہتا ہے. وہ آخری نبی سے اصلاح چاہتا تھا، اس لیے اس نے فرمایا قرآن کی دلہن ان الفاظ میں زیب و زینت سے آراستہ و پیراستہ ان الفاظ میں اتاری گئی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن سکھلایا، ورنہ کس استاذ کے بس میں تھا، کون حافظ ہمت کرتا زبان کے ٹکڑے ہو جائے. ایسے انسان کے بس میں تھا یہ قرآن سکھا تھا. لیکن وہ رحمان ہے جس کی رحمتیں بکھری ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے، فسو گرد ہے. وہ رحمان ہے جو ہمیں روزی دے رہا ہے.
وہ رحمان ہے جو کھانا کھلا رہا ہے، وہ رحمان ہے جو ہمیں پانی پلا رہا ہے، وہ رحمان ہے جو ہمیں آکسیجن دے رہا ہے، وہ رحمان ہے جو اپنے کو گالی بکنے والوں کے ساتھ بھی پروردگاری کا عمل کر رہا ہے، وہ انہیں بھی محروم نہیں کر رہا ہے، جو مرید ہے وہ انہیں بھی روزی دے رہا ہے، انہیں بھی زندگی دے رہا ہے۔ اس رحمان نے ہمیں قرآن سکھلایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، معافی ضمیر ادا کرنے کے لیے صلاحیت دی دی۔ یہ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا دے دیا دونوں جبڑوں کے درمیان میں، جو اپنے فصاحت و بلاغت کے تماشے دکھاتا پھر۔ اس رحمان نے ہمیں قرآن سکھلایا ہے، لیکن ہم ہے کہ ہم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا، اور ہم نے اس قرآن کو جزدانوں کے اندر سجا کر الماریوں کے اوپر رکھ دیا ہے، اور ہم نے اس قرآن کو بھلا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پر صحیح عمل کرنے کے اور اس پر صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے قول خدا قول نبی فرمان نہ بدلا جائیں گا، ہے قول خدا قول نبی فرمان نہ بدلا جائیں گا، بدلیں گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائیں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔